اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے لے کر 57 تک تفسیر کو سنیں گے اور تفسیر کو پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا کام ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، ان کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ اللہ نے مریم سے کہا کہ میں تجھے بچہ دوں گا۔ حضرت مریم کہنے لگی میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرا شوہر نہیں ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، کسی انسان سے میں ملی نہیں ہوں، میرے کیسے بچہ ہوگا؟ اللہ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ کر دیتا ہے، بس تجھے بچہ اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر کے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بچے کی شکل میں رکھ دیا، حمل ٹھہر گیا۔ پھر حضرت مریم بستی سے باہر چلی گئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کھجور کے درخت سے کھجوریں گرتی تھی، وہ کھجوریں اٹھا کے کھاتی، اور پاس میں اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا پانی کا، وہ پانی پیتی، وہیں پر رہی، اور اسی کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب جنم دے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس بستی میں آئی تو سب بستی والے کہنے لگے اوہ یہ کیا ہو گیا، مریم کو نکاح ہوا ہی نہیں، شادی ہوئی نہیں، کواری کے بچہ ہو گیا۔ کواری کے بچہ ہونا کتنا بڑا عیب ہے بھائی۔ آج اگر کسی لڑکی کے شادی نہیں ہوئی ہے، کواری ہے، اس کے لڑکا ہو جائے تو گاؤں کے لوگ کتنے مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھے اڑائیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے۔ تو حضرت مریم کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسی باتیں کہی، تو حضرت مریم نے کہا تم خود اس بچے سے بات کر لو، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بچے سے ہم بات کریں گے؟ ہاں یہ بچہ بولے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں، عام طور پر اس عمر میں بچے صرف روتے ہی ہے، بول نہیں پاتے، کھڑے ہوئے اور جوشیلی تقریر کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی صالحا، پوری ایک صفحے کی تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے باپ تو ہے نہیں میرا، مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کیا ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ نبی بنایا۔ اور مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہے۔ کتنی بڑی کتاب نازل فرمائی؟ 4۔ ان میں سے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ کس پر اتری ہے؟ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کتاب اتاری، اتنا بڑا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور کتاب عطا فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے، ان لوگوں کو دعوت دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تم لوگ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لے آؤ، مجھے مانو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
میں اللہ کا نبی ہوں. لوگ انبیاء کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں. جب بھی کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے نا تو لوگ نبی کے مخالف ہوتے ہیں، نبی کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اس کی مخالفت پر اترتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، لوگ منکر ہو گئے، انکار کرنے لگے اور کفر کرنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ تو سب انکار کر رہے، کوئی مان نہیں رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ لوگ تو میرا انکار کر رہے ہیں. اللہ نے مدد اتاری. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا، من انصاری الی اللہ، اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے دین کو پہنچانے میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کی راہ میں میری مدد کرے اور میرا ساتھ دے. تب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. ان کو حواریین کہتے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، احس کے معنی معلوم کرنا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ان کے کفر کا، بنی اسرائیل کے کفر کا پتہ چلا کہ میں تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ لوگ انکار کر رہے، کفر کر رہے، مان ہی نہیں رہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کی طرف سے کفر کو معلوم کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہا بھائی کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کی راہ میں میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے، اللہ کے کام میں آپ کی مدد کرنے والے. مفسرین لکھتے ہیں حواریون یہ حوار کی جمع ہے. حوار کسے کہتے ہیں؟ حوار کہتے ہیں خالص اور صاف دل آدمی کو، جس کا دل بالکل صاف و شفاف ہو، اس کے دل میں گندگی، کفر، حسد، نفاق، فسق و فجور ایسی گندگیاں نہ ہو، بالکل پاک صاف اور خالص مخلص ایسا دل ہو. تو بنی اسرائیل میں کچھ ایسے مخلص اور صاف دل اور اچھے لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. اب ان حواریین کی تعداد مفسرین نے تقریباً 12 کے قریب لکھی ہے، کم و بیش 12 کے قریب. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ایمان قبول کرتے ہیں، جو اللہ نے آپ پر کتاب اتاری انجیل اس کو بھی مانتے ہیں، اور ہم آپ کو اللہ جو بھی احکامات دے گا ان احکامات پر عمل کریں گے، اور آپ کو جو اللہ نے دین اور شریعت دی ہے اس کو آگے پھیلانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم یقین لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اللہ پر. واشہد، آپ گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ ہم نے قبول کر لیا، بات مان لی اور ہم مسلمان بن گئے، ہم نے پیروی کی آپ کی. ربنا آمنا، پھر ان سب نے دعا مانگی، حواریین نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے، جتنے بھی ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، سب نے دعا مانگی ہے. اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہے تو ابتدا کے اندر، شروعات کے اندر اسے ہمت کر کے اور بہادری اور دلیری دکھا کر اکیلے اس کام کو شروع کرنا پڑے گا. جب اس کام میں رکاوٹیں آئے گی تب اللہ کی مدد اترے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ساتھ، جماعت کو ساتھ کرے گا. کوئی آدمی سوچے کہ شروع سے ہی میرے ساتھ لوگ جڑ جائیں، میری ایک جماعت بن جائے، ایک منظم ترتیب بن جائے اور میں کام کو انجام دے دوں، ایسا نہیں ہوتا ہے.
انبیاء کی سیرت اور انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب بھی کسی آدمی نے کوئی کام کیا ہے، شروع کے اندر اس کام میں وہ آدمی اکیلا ہی تھا، شروعات اس اکیلے آدمی نے کی، پھر اس کے ساتھ قافلہ جڑتا گیا، لوگ جڑتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا۔ اسی کو کوئی شاعر کہتا ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو شروع کے اندر آپ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑے گی۔ جب اس قربانی اور محنت کرنے کے درمیان میں کوئی رکاوٹیں آئے گی، رکاوٹوں کے وقت جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے، اس وقت اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور پھر آپ کا قافلہ بنے گا اور اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اکیلے دین کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ جب رکاوٹ پیش آئی تب یہ حواریین کی جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھا ہے۔ اب دعا کرتے یہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بما انزلنا، ان چیزوں پر جو آپ نے اتاری ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیجئے، جو ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان میں سے آپ ہمیں لکھ دیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، انہوں نے بھی ایک مکر کیا، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ مکر کے معنی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ جب مکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا تدبیر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کرنا چاہے تو اللہ اپنی تدبیر سے اس ظالم کو کمزور کر دیتا ہے، وہ ظلم کر نہیں پاتا ہے۔ اللہ وَمَكَرُوا، ان بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مکر کیا، ایک فریب کیا، ایک سازش رچی۔ وَمَكْرَ اللَّهِ، اللہ نے ایک تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اچھی اور بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر چل نہیں پاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے سامنے کسی کا منصوبہ چل نہیں پاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا تدبیر کی تھی؟ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مارنے کا منصوبہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہود اتنے سارے اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پہ پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا، پورے گھر کا گھیراؤ کیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد میں ایک آدمی کو دیوار سے گھر کے اندر اتارا۔ اس آدمی نے جب گھر کا کیواڑ اور دروازہ کھولا، اللہ نے اس آدمی کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہود نے دیکھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی کھڑا ہے تو وہ سمجھے یہی عیسیٰ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، اس جو آدمی یہودی اندر گھسا تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور خوش ہونے لگے کہ ہم نے، اور خوشی منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیے، قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، نہ تو یہ عیسیٰ کو قتل کر پائے، نہ یہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا پائے، ان کو تو مشابہت لگ گئی تھی۔ خود جو ان کا آدمی دیوار پھاند کر اندر گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی، انہوں نے اسی آدمی، اپنے آدمی کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا اور سمجھنے لگے ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اسی کو کہا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ،
ان بنی اسرائیل نے بھی ایک تدبیر کی اور اللہ پاک نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ پاک سب تدبیر کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے کسی دوسرے کی تدبیر غالب آ نہیں سکتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تجھے ایک وقت مقررہ میں وفات دے کر کے دینے والا ہوں، اور تجھے ابھی اپنے پاس زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان سب چیزوں سے جو انہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے اندر عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ تو یہ تھا، یہود تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ کہتے تھے عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کہتے تھے عیسیٰ خود الہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے ان دونوں عقیدوں کو باطل قرار دیا۔ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ جس کو موت آئے گی وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو موت آ جائے معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود کیسے ہوگا بھائی؟ معبود تو اللہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے کہ میں تجھے موت دوں گا، تجھے وفات دوں گا، تجھے ایک دن مار دوں گا، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کا بیٹا بھی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے، الہ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے ابھی زندہ آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، کیونکہ یہود تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں تجھے آسمانوں پر اٹھا لوں گا، اور ان لوگوں کی جو تدبیر ہے، مکر ہے، تیرے خلاف دشمنی ہے، میں تجھے بچا لوں گا، آسمان پر اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ جو بھی تیرے بارے میں یہ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ان سب چیزوں سے تجھے میں پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے اونچے درجے والے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تیری بات کو نہیں مانا، انکار کیا، کفر کیا، ان کو میں ذلیل کر دوں گا، اور جنہوں نے تیری بات کو مانا ہے ان کو میں عزت والا بنا دوں گا، ان کو بلند مرتبہ دوں گا، اور تیری بات ٹھکرانے والوں کو کم درجے کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا۔ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، ماننے والوں کو بھی اور انکار کرنے والوں کو، سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں کا اندر، ان چیزوں کے اندر جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، میں ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا اجر، ثواب اور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی اور کافروں کی سزا اور جزا کا ذکر کیا کہ ایمان لانے والوں کو کیا سزا بدلہ ملے گا اور کافروں کو کیا بدلہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔
اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدینا۔ یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات مکرم ہے، ہم سب گنہگار خطا کار عاصی نافرمان بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کے عاشق فرما، قرآن کے شیدائی فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے مفسر پیدا فرما، قرآن کے شیدائی پیدا فرما، قرآن سے محبت رکھنے والے پیدا فرما، قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔